نمبر 2 القدوس، بڑے تقدس والا، رب کریم کا تقدس، اللہ کی عزت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال اور اللہ کا رعب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کسی کے سامنے کوئی پر نہیں پار سکتا وہاں پر۔ قرآن کریم میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب کریم پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، ان لوگوں کو آپ نے حکم کیا تھا جو تیری عبادت کر رہے تھے؟ عبادت کے قابل تو میں ہوں۔ یہ صرف سوال ہوگا، اور اللہ رب العزت کا اس سوال پر حضرت عیسیٰ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت مجھے غصہ نہیں فرمائیں گے۔ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، میرے اوپر کوئی عتاب اور عذاب نہیں ہے کہ نبی کی ذات پہ نہیں ہوتا، لیکن روایات میں ہے کہ اس سوال کے جواب میں جب حضرت عیسیٰ یہ عرض کریں گے کہ میرے مولا، میں نے شرک کا حکم نہیں توحید کی بات کی تھی، تو اس وقت ان کی جان پر کپ کپی طاری ہو چکی ہوگی۔ یہ رب کریم کے رتبے کی بات ہے، آپ اندازہ لگاؤ اللہ رب العزت کے معاملے، اللہ رب العزت کی ہیبت اور جلال، کیا معاملہ ہے۔ اللہ کی ہیبت کا احترام ہمیں سکھایا گیا ہے۔ کیسے؟ ہم دن میں 5 مرتبہ میں 2 مرتبہ ہیبت اور 3 مرتبہ رب کریم کے جمال کا نظارہ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ امام مصلی پہ ٹھہر کے امامت کراتا ہے، 2 نمازوں میں آہستہ، 3 نمازوں میں بلند آواز سے۔ کیوں؟ نمازیں تو ساری ہیں، یہ جہری اور سری کا فرق کیوں ہے؟ صبح جہری ہے، پھر ظہر اثر یہ سری ہے، آہستہ پڑھتا ہے امام، مغرب عشاء جہری ہے، تو 3 نمازیں جاری بلند آواز سے اور 2 نمازیں آہستہ آواز سے۔ وجہ کئی وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ اس موضوع سے متعلق ہے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ جب سورج طلوع ہے یا جب چاند طلوع ہے، ان کے طلوع ہونے کا اثر امام کی تلاوت کے ساتھ بڑا متعلق ہے۔ سورج بھی اور چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن سورج گرم ہے، حرارت ہے، چاند نرم ہے، اس میں برودت ہے۔ سورج کی گرمی تپش جلا کے رکھ دے، اور چاند کی چاندنی مٹھاس پیدا کر دیتی ہے پھلوں کے اندر۔ تو سورج اور چاند کے معاملات میں فرق ہے۔ تو جب سورج طلوع ہوتا ہے یہ اللہ کی صفت جلال کا ظہور ہے، اور جب چاند طلوع ہوتا ہے اللہ کی صفت جمال کا ظہور ہے، نرمی کا۔ تو جب صفت جلال میں ہو، سورج طلوع ہو، جب بڑا جلال میں ہو، پھر امام نبی کا نائب بن کے مصلی پہ آتا ہے، اسے حکم ہے تو آہستہ تلاوت کر، تو انہیں صرف خاموش رہنا ہے۔ بڑا جلال میں ہو تو چھوٹے خاموش ہو جایا کرتے ہیں، یہ آداب کے طریقے۔ اور جو 3 نمازیں سری ہیں اس وقت چاند طلوع ہے، مغرب کے وقت رات شروع ہے نا، تو چاند طلوع ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، دنیا کے کسی کونے میں تو دکھ رہا ہے، عشاء میں بھی اور صبح میں بھی۔ یہ اللہ کی صفت جمال کا ظہور ہے، تو بڑا جمال میں تو چھوٹے کہتے چلو تو بھی اونچی تلاوت کر لے نماز میں۔ تو یہ القدوس رب کریم کی ہیبت کا معاملہ یہاں تک ہے۔ میں کہاں تک اس کو ذکر کروں، میں نے صرف اس پہ جھلکی دی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا